کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ وہ کہتا جا رہا ہے کن اور کائنات بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایک صفت ابداع کے ذریعے سے تدبیر کا اظہار ہو رہا ہے بقول شاہ ولی اللہ، اور ایک صفت تخلیق ہے اللہ کی کہ اللہ نئی نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے، اور صفت تخلیق ایک عمومی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو فاطر کو بھی اور بدیع ہونے کو بھی اور ہر صفت کو وہ محیط ہے، یعنی سب کا احاطہ کرتی کہ اللہ تعالیٰ نئی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بغیر خام مواد کے اور بغیر کسی چیز کے وہ نئی پیدا کرتا ہے، وہ صفت ابداع ہے، اور ایک پیدا کرنے کی یعنی تشکیل دینا بھی ہے، پہلے سے جو موجود مواد ہے اسی میں سے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، ماں باپ پہلے موجود ہیں، پھر ان کے ماں باپ موجود ہیں، اماں حوا اور بابا آدم علیہ السلام سے لے کر یہ پورا سلسلہ تناسل شروع کیا ہے، یہ بھی اس کی تخلیق ہے۔ تو بالواسطہ تخلیق ہو یا بلا واسطہ تخلیق ہو، تو بغیر خام مواد کے تخلیق و عدم سے وجود پذیر کرنا ہو، یا پہلے سے موجود مواد میں سے نئی دنیا پیدا کرنی ہو، نئے وجود پیدا کرنے ہوں، اللہ تعالیٰ تدبیر کا یہ دونوں مظاہر اللہ کی تدبیر کے اس دنیا میں ہر وقت جاری و ساری۔ دو باتیں اور ہیں جو صفت تدبیر میں شاہ ولی اللہ لکھی، ایک قبض ہے اور ایک بسط۔ قبض اور بسط ویسے تو یہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے، یعنی قبض اور بسط رزق کی کشادگی اور رزق کے تنگ کرنے کے لیے۔ قبض کا مطلب ہے کسی چیز کو لپیٹ دینا، اس کو پکڑ لینا، بسط کا مطلب کسی چیز کو کشادہ کر دینا۔ تو صفت تدبیر اللہ کی یہ ہے کہ کسی چیز میں وہ صلاحیت پیدا کر کے تدبیر کر رہا ہے، اور کسی چیز میں صلاحیت چھین کے وہ تدبیر کر رہا ہے۔ جو آگ نے نہیں جلایا تو وہ اللہ کی صفت قبض کا ظہور ہوا تھا کہ آگ کا کام جلانا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو اس کو قبض کر لے، اس کی ساری صلاحیت جو ہے وہ قبض ہوگی اور وہ نہیں جلا سکی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قبض کے علاوہ بسط صلاحیتیں پیدا کر کے کھول کے، تو یوں کسی چیز کے اندر صلاحیت نہ ہو اور اللہ اس میں پیدا کر دے، کسی میں صلاحیت نہ ہو پہلے سے ہو اور اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو چھین لے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مہدی جس دن ظاہر ہوں گے، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ اس کو ایک ہی رات میں صلاحیتیں عطا کر دے گا، یعنی وہ غیر معمولی شخصیت اس سے پہلے نہیں ہوں گے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ یصلح اللہ فی لیلۃ ایک ہی رات میں پیدا کر دے۔ یہ اللہ کی صفت بست ہے، وہ کسی بھی نکمے کے اندر صلاحیت پیدا کر دے، اللہ تدبیر کرتا ہے، اور کسی باصلاحیت کی صلاحیت چھین لے، یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی عزت والے کی عزت چھین لے، کسی عزت والے جس کی پہلے عزت نہیں، ذلت والے کو عزت عطا فرما دے، کسی بادشاہ کو وہ فقیر کر دے، کسی فقیر کو وہ بادشاہ کر دے۔ یہ دراصل اللہ کی صفت قبض و بسط کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں صلاحیت پیدا کرتا ہے اور کسی چیز میں۔ خنجر نہیں کاٹتا، خنجر کی کاٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ صلاحیت پیدا کرے تو وہ کاٹتا ہے۔ جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال جو ہے وہ جب یہ مظاہرہ کرے گا کہ میں لوگوں کی زندگیوں کا مالک ہوں، تو وہ لوگوں کو لائے گا، ان کو قتل کرے گا، قتل کر کے بالکل درمیان میں سے ٹکڑے کر کے ایک آدمی کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، پھر دوبارہ جوڑے گا، پھر دوبارہ جوڑ کے جو شخص اس کو مان نہیں رہا ہوگا اس کو دوبارہ جوڑے گا، پھر زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے اس کو کہے گا اب بتا تو میری قدرت کا قائل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ وہ کہے گا کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے اور اللہ کا دشمن ہے، یعنی پہلے بھی یقین تھا، اب تو اور زیادہ یقین ہو گیا۔ تو یہ پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا تو پھر اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ اب گویا جب اس کو قتل کیا تو اللہ کی صفت بسط کا اظہار ہو رہا تھا، وہ بھی اللہ کی تدبیر تھی، اور جب اس کو قتل کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اس کے ہاتھ سے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قبض کا اظہار ہوا۔ بہرحال اس کی بے شمار مثالیں ہیں، دنیا میں کسی چیز کے اندر صلاحیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی صلاحیت رک رہی ہوتی ہے، ہر چیز میں اللہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو کوئی مچھیرا اگر مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالتا ہے نا، کسی دریا میں یا سمندر میں پانی میں جال پھینکتا ہے، تو مچھلیوں کو کون حکم دیتا ہے کہ جال میں پھنسنا ہے کہ نہیں پھنسنا، جال کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا؟
اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ لگاتا ہے. فرشتے جا کے ایک ایک مچھلی کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کی تو تعداد پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنے. تو جو ملائے اسفل ہیں، جو چھوٹے درجے کے فرشتے ہیں، اللہ کے خادم، کہتے ہیں ایک ایک مچھلی کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے. وہ اس فرشتے کو، وہ فرشتہ اس مچھلی کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تو آجا، جال کی طرف آجا. کسی کو جال کی طرف نہیں آنے دیتا تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور جس کو جال کی طرف آنے دیتا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ کی تدبیر کی جتنی جزیات آپ دیکھتے چلے جائیں، پوری کائنات، ایک پتا نہیں گرتا اللہ فرماتا ہے اس کے حکم کے بغیر. تو جب اللہ حکم دیتا ہے تو پھر وہ، اور اللہ کے علم اور حکم کے بغیر کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہو رہی. یدبر الامر، ہر معاملہ اسی کی تدبیر کے ساتھ ہو رہا ہے. یفصل الآیات، وہ یہ ساری آیتیں کھول کھول کے اس لیے بیان کرتا ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یہ جو تمہیں آخرت کے بارے میں شک ہے وہ تمہارا ختم ہو جائے. لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے رب سے جو تمہاری ملاقات ہے، توقنون، اس کا یقین کرنے لگو، یعنی تمہیں آخرت کا یقین آ جائے. یہی وہ یقین تھا جو کفار مکہ کو نہیں آتا تھا، اور ہمیشہ یہی سوال کرتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ دوبارہ کوئی زندہ کرے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ، من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کون زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر. اس طرح کے سوالات وہ اٹھاتے تھے. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ ان کو یہ معرفت دینے کے لیے کہ تھوڑی سی اگر وہ تفکر کی قوت کو استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کریں، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اسی نے زمین بچھائی. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْض، اسی نے بچھائی زمین. وَجَعَلَ، یعنی چپٹی بنائی ہے تاکہ تم اس کے اوپر رہ سکو. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ بھی بنائے اور دریا بھی بنائے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، یہ ویسے تو پوری جو پہلے آسمانوں کی مخلوق کی بات کی ہے، اب اس کے بعد زمین کی مخلوق کی بات کی ہے کہ زمین کو بچھایا، عالم علوی اور عالم سفلی، اوپر والا جہان اور نیچے والا جہان. تو یہاں نیچے والے جہان کی بات ہے. وہ الذی مد الارض، زمین کو دیکھو جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کو کس نے بچھونا اور قابل رہائش کس نے بنایا ہے. وجعل فیہا رواسیہ، اس میں پہاڑ گاڑے ہیں جو اس کو ہلنے سے بچاتے ہیں. دوسری جگہ بتایا ان تمید بکم، کہیں یہ زمین جو ہے یہ پہاڑ اس لیے بنائے. وجعل لکم رواسیہ، زمین میں جو پہاڑ بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمید بکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین جو ہے وہ کسی وزن سے ایک طرف کو جھک جائے. یعنی ایشیا کی آبادی زیادہ ہے اور باقی بر اعظموں کی آبادی کم ہے، تو کہیں آبادی زیادہ ہو جائے اور وزن زیادہ ہونے سے جھکنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہاڑ گاڑ دیے ہیں اس کا بیلنس قائم کرنے کے لیے رکھے. ساتھ فرما دیے وانہار، اور دریا بھی، چونکہ دریا اور پہاڑ ان کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں دریا ہوتے ہیں وہ عام طور پہ پہاڑوں کے سے ہی ان کا منبع نکلتا ہے، اور اس لیے ان کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر ہر طرح کے پھل بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے. جَعَلَ فِيهَا، جو اس نے اس میں سے بنائے، زَوْجَيْنِ اثْنَيْن، ایسے ایسے پھل تمہارے لیے اللہ نے بنائے اس زمین میں. زَوْجَيْنِ اثْنَيْن، جو جوڑے ہیں دوہرے دوہرے. زوجین جوڑے ہیں، اثنین دوہرے دوہرے. دوہرے جوڑے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ملتے جلتے پھل ہیں، ایک پھل جیسا دوسرا پھل ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا جوڑے کا مراد ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اس جوڑے سے مراد مذکر و مؤنث کا جوڑا بھی ہو سکتا ہے. اب تو میڈیکل سائنس اور یہ جو باٹنی کی سائنس ہے، بیسک سائنسز، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو پھل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی مذکر و مؤنث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں کھانے کی چیزیں بنائی ہیں ان میں ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مؤنث ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا، یعنی کائنات میں ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا، صرف پھلوں کا نہیں، ہر چیز کا جوڑا ہے. اور جوڑا کیسے ہے؟ ایک تو تذکیر و تانیث کا جوڑا ہو سکتا ہے، مذکر مؤنث کا، پھلوں کے اندر بھی، دیگر چیزوں میں، یا پھر تضادات کے جوڑے، یعنی جس کو آپ کہہ لیں گے کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے یا کوالٹی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے رنگ کے اعتبار سے.
ذائقے کے اعتبار سے یہ جوڑے ہو سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کم و کیف یا طعم و لون کے اعتبار سے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، ذائقے مختلف ہو سکتے ہیں، اسی طرح کیفیت ان کی مختلف ہو سکتی ہے، ان کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے، کوئی چیز ایک ہو، کوئی چیز کئی ہوں، کوئی چیز جو ہے وہ سیاہ ہو، کوئی چیز سفید ہو، کوئی چیز گرم ہو، کوئی چیز سرد ہو، اسی طرح کوئی چیز میٹھی ہو، کوئی چیز کڑوی ہو، کوئی چیز ترش ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ذائقے بنائے ہیں، تو ان کے اعتبار سے بھی یہ جوڑے ہیں، تضادات کے جوڑے، کم و کیف اور طعم و لون کا فرق بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر ہر چیز کا جو تضادات کا جوڑا موجود ہے، دن ہے تو پھر اس کے مقابلے میں رات ہے، روشنی ہے تو اس کے مقابلے میں اندھیرا ہے، اقلیت ہے تو اس کے مقابلے میں اکثریت ہے، اس طرح سے آپ کو ہر چیز کا سیاہ ہے تو اس کے مقابلے میں سفید ہے، اسی طرح سے گرم ہے تو سرد ہے، ہر چیز کے جوڑے موجود ہیں۔ تو جب آپ پھلوں کی بات کریں تو میٹھا کڑوے کی بات ہو سکتی ہے، تلخ ترش کی بات ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے وہ رات کو دن سے، یعنی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن کے اوپر، یعنی دن چڑھا ہوا ہوتا ہے، ایک دم اس کے اوپر رات چھا جاتی اور رات موجود ہوتی ہے اور اس کے اوپر دن کا اجالا جو ہے وہ اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے یہ ساری کائنات کے ارد گرد جو ہے وہ نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جب بھی عالم سفلی کی بات ہوتی ہے، یعنی زمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کے آخر پہ کم و بیش یہی جملہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر تو کرو، تمہاری ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں کتنی ہیں۔ یہ وہی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں پیچھے ہم سورہ یوسف کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی، یمرون علیہا، ان پر ہر روز گزرتے ہیں، وہم عنہا موردون، لیکن یہ منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی بات چند زمین کی نشانیاں بتا کے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کریں تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی الارض، اور زمین میں ایک اور بھی توجہ دلائی کہ اس کی طرف بھی دیکھو، قطع متجاورات، کہ زمین میں ایسے ٹکڑے ہیں زمین کے، متجاورات جو باہم متصل ہیں۔ متجاورات متجاور سے ہے، متجاور کا مطلب جو ایک دوسرے کے پڑوس میں ہیں، ساتھ ہیں، متصل ہیں۔ جار پڑوسی کو کہتے ہیں نا، جاورا، جس نے جو پڑوس میں ہو، ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو متجاورات سے مراد، قطع سے مراد ٹکڑے زمین کے، متجاورات سے مراد جڑے ہوئے آپس میں، یعنی ایک ایکڑ یہاں ہے اور ساتھ دوسرا ایکڑ ہے، اس ایکڑ میں اور طرح کی کھیتی ہے، اس ایکڑ میں اور طرح کی کھیتی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ گندم لگی ہوئی ہے، ادھر مکی لگی ہوئی ہے، ادھر چارہ لگا ہوا ہے، ادھر باغ لگا ہوا ہے، یعنی ملے ہوئے قطعات ہیں آپس میں، زمین کے ٹکڑے باہم متصل ہیں، لیکن اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے باغات لگائے ہوئے ہیں وہ سارے مختلف ہیں۔ کسی میں آپ کو کیلے کا باغ مل جاتا ہے، کسی میں آپ کو کنوں کا باغ مل جاتا ہے، کسی میں کوئی درخت ہے، کسی میں امرود کا باغ مل جاتا ہے۔ یہ ہیں اکٹھے ہی قطع متجاورات، ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، آپس میں متصل ہیں، لیکن اس کے اندر جو باغات کی کیفیت ہے وہ مختلف ہے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اس میں کہیں دیکھتے ہیں آپ باغات ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ، اور کہیں پہ کھیتیاں ہیں، مختلف قسم کی فصلیں اس پہ اگائی ہوئی ہیں، وَنَخِيلٌ، کہیں پہ کھجوروں کے درخت ہیں، اور کھجور بھی ایسی، کھجوروں کے درخت بھی فرمایا سنوان وغیر سنوان، ایسی کھجوریں بھی ہیں جن کے تنے باہم ملے ہوئے ہیں، اور ایسی کھجوریں بھی ہیں جن کے تنے باہم نہیں ملے ہوئے۔ سنوان اصل میں سنو کی جمع ہے، سنو، اور سنو اصل میں کہتے ہیں اس شاخ کو جو کھجور کی جڑ سے شاخیں نکلتی ہیں، اس میں سے ایک شاخ کو سنو کہتے ہیں، جو مختلف شاخیں نکلی ہوتی ہیں۔ تو سنوان اس کی جمع ہے، اس سے مراد یہ ہوگا کہ شاخوں والی کھجوریں اور بغیر شاخوں کی کھجوریں، یعنی وہ کھجوریں جن کے تنے باہم ملے ہوئے ہیں، اور وہ کھجوریں جن کے تنے باہم نہیں ملے ہوئے، الگ الگ درخت ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور نیچے سے تنے ملے ہوئے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نشانیوں کے طور پر یہاں بیان فرمایا۔ اب یہ جو کھجوروں کے درخت ہیں وہ ہوں یا کھیتیاں ہوں یا
انگوروں کے باغ ہوں، یہ جتنے بھی پھلوں کے باغات ہیں، یسقا بماء واحد، ان کو جب آپ پانی دیتے ہو تو ایک ہی پانی دیتے ہو نا، یسقا بماء واحد، اللہ اکبر۔ جن کو اللہ کی یہ نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف توجہ نہیں آتی، جن کو توحید پر ایمان کامل نہیں ہوتا، اللہ، وہ واقعی محروم لوگ۔ اسی لیے فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، کہ ان کے دل ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں۔ لہذا فرمایا یسقا بماء واحد۔ اب دیکھیں اس میں پانی جو ہے وہ مختلف، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، یسقا، ان کو سیراب کیا جاتا ہے، بماء واحد، ایک ہی قسم کا پانی ہے، وہی کھجوریں ہیں، وہی زمین ہے، وہی پھل ہیں، اور اسی پہ ملے ہوئے باہم ٹکڑے ہیں زمین کے، اس کی ایک جیسا پانی دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن آپ اس پھل کا جو مزہ دیکھتے ہیں تو ہر ایک کا مختلف ہے۔ کھجور کا مزہ امرود سے نہیں ملتا، امرود کا مزہ انگور سے نہیں ملتا، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح سے مختلف فصلیں، ہر ایک کی نوعیت مختلف، اس کا پھل مختلف ہے، زمین وہی ہے، پانی وہی لگایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو جو جدید ذرائع جو کھاد وغیرہ دی جا رہی وہ بھی وہی ہے، سارا کچھ وہی دیے جا رہے، اور زمین میں سے جو مختلف رنگوں کے، مختلف ذائقوں کے اللہ تعالیٰ جو پھل دے رہا ہے، مختلف شکلوں کے، پھر بھی نہیں سمجھ آتی کہ اس کو ایک بہت ہی قادر مطلق خدا، ایک قادر مطلق ہستی اس کو چلا رہی ہے اور وہ تدبیر کر رہی ہے، اس کے بغیر بھلا یہ ممکن ہے؟ وَنُفَضِّلُ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بَعْدَهَا عَلَىٰ بَعْدٍ، بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر، فِي الْأُكُلِ، کھانے کے مزے میں، جو پھلوں کا مزہ، اکل پھلوں کو کہتے ہیں، اس کا جو پھل ہے، آؤٹ کم جو آتا ہے، اس کے پھلوں کے اندر ہم نے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک پھل آتا ہے اس کا اور ٹیسٹ ہے، دوسرا پھل آتا ہے اس کا اور ذائقہ ہے، لہٰذا ایک سے ایک بڑھ کر ذائقے ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت ہے، کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ بعض پھلوں کو ہم بعض کے اوپر ان کے مزے میں فضیلت دیتے ہیں، ان کو بڑھا دیتے ہیں اس میں سے، سبحان اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل کرنے والی قوم کے لیے، جو سمجھے تو صحیح، ان کے لیے یہ نشانیاں ان میں، اللہ۔ وَإِن تَعْجَبْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تعجب ہو، وَإِن تَعْجَبْ، اگر آپ کو یہ بات عجیب لگے، کیا بات عجیب لگے؟ کہ اتنی نشانیوں کے بعد، اتنی نشانیوں کے باوجود یہ ایمان نہیں رکھتے، اتنی واضح نشانیاں پوری کائنات میں، اپنے وجود کے اندر بھی اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی اتنی واضح نشانیوں کے بعد یہ ایمان نہیں رکھتے، تو اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اگر اتنی نشانیوں کے باوجود یہ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر آپ کو تعجب ہو، وَإِن تَعْجَبْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب، اگر آپ کو اس بات پر تعجب ہو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اس سے بھی زیادہ عجیب ان کی بات یہ ہے، یعنی یہ بات بھی بڑی عجیب ہے واقعی کہ یہ اتنی نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کی یہ بات تو اور بھی عجیب ہے، یہ قابل تعجب ہے اور باعث تعجب ہے ان کی یہ بات، قولہم، ان کی یہ بات، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، پھر وہی بات، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا اب دوبارہ ہمیں تخلیق کیا جائے گا، دوبارہ ہم بنائے جائیں گے؟ یعنی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اندازہ کریں جس شخص کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ اللہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، وہ اب پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو مشکل ہی نہیں ہوتا، جس کو یہی سمجھ نہیں آتی اس کو آپ کیا بات سمجھائیں گے؟ اصل بات سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے ایک دفعہ تو پیدا کر لیا، دوبارہ کیسے پیدا کرے؟ اللہ اکبر۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا بندہ، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری تکذیب کرتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ کرتا، یہ مجھے گالی دیتا ہے، شتمنی وکذبنی، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے جھٹلایا ہے، ولم یکن لہ ذلک، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ کرتا، بڑی بری حرکت کی ہے اس نے مجھے گالی دے کر اور مجھے جھٹلا کر۔ اور گالی دینے سے مراد کیا؟ فرمایا
وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، مجھے جو جھٹلانا ہے، اس کا تکذیب کرنا ہے، وہ تو یہ کہنا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ لن یعیدنی کما بدانی، جس طرح اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس طرح دوبارہ وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو یہ گویا اللہ کی قدرتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی بھی تکذیب کرتا ہے، اللہ کی ذات کی بھی تکذیب کرتا ہے، اس کی قدرتوں اور اس کے اسماء و صفات کی بھی تکذیب کرتا ہے۔ یہ تو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اور اللہ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، جو اس کا کہنا کہ یہ مجھے جو گالی دی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے یہ تو اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ پیدا نہیں کرے گا دوبارہ جیسے پہلے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی تکذیب کرنے کے مترادف ہے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دوبارہ پیدا کرنا وہ پہلے سے مشکل ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے، پہلی دفعہ پیدا کرنا دوسری دفعہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ لوگوں کو کیوں بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ یہ زیادہ عجیب بات ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ کی بات یہ زیادہ عجیب ہے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو گئے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ وَأُولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلے میں طوق ہوں گے، اللہ گردنوں میں طوق ہوں گے۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الاغلال طوق ہوں گے فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں، گویا جب قیامت کے دن یہ جائیں گے جہنم کی طرف تو ان کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ان کے گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے طوق؟ جہالت کے طوق، اللہ اکبر، ہٹ دھرمی کے طوق، خواہشات کے طوق اور اندھی تقلید کے طوق، اللہ اکبر۔ یہ طوق ہیں جو ان کو سمجھنے نہیں دیتے، ان کو کائنات کی تفہیم حاصل نہیں ہونے دیتے، معاملہ فہمی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، شعور کام نہیں کرتا۔ ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتا، کیونکہ ہیں، تھے اور ہوگے، یہ تو ہم نے لگانے ہوتے ہیں قرینے کے اعتبار سے، یہاں دونوں کا قرینہ موجود ہے کہ اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کے گلے میں طوق ہوں گے قیامت والے دن، یہ بھی درست معنی ہے۔ ان کے گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی درست معنی ہے۔ اور قیامت والے دن جو پڑے ہوں گے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے طوق پہنا کے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ لیکن جو دوسرے معنی کا جو احتمال ہے، اب دیکھیں یہ وہ طوق ہیں جو انسان کو قرآن نہیں سمجھنے دیتے۔ جہالت بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جہالت کی بنیاد پر جو رویہ ڈیولپ ہوتا ہے جس کو قرآن نے جاہلیت کہا ہے، تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جاہلیت کا طوق پڑا ہوا ہو انسان کے، یعنی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ایک رویہ جو انسان دہائیوں یا صدیوں اس کے اوپر تجربہ کر کے اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس کو جب کوئی علم آ کے ختم کرنا چاہتا ہے تو علم کے آ جانے سے بھی وہ ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے دہائیاں ہی لگتی ہیں اس کو ختم کرنے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مربی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی اور رہنما، ان کو جاہلیت ختم کرتے کرتے 23 برس لگ گئے بعد از نبوت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تو آ گیا تھا جب قرآن آ گیا تھا، لیکن قرآن کے آ جانے کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، نزول قرآن کی ابتدا کے ٹھیک 23 برس بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین، آج جاہلیت کے سارے امور میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ یعنی 23 برس بعد جا کے یہ موقع آیا کہ جاہلیت ختم ہونے کا اعلان کر سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے، اعادے کی ضرورت ہے، اس کے لیے عقیدے درست ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے طرز عمل درست ہونے کی ضرورت ہے، ایک پوری
محنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اپنے صحابہ اکرام کی تربیت کی، اور جب آپ نے سارے امور جاہلیت ختم کر دیے تو پھر آپ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو توق گلوں میں پڑے ہوئے ہوں اس کے لیے جس درجے کا توق ہو اسی درجے کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس توق کو ختم کرنے کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توق ختم کی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ کریم نے فرمایا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان کے بوجھ بھی اتارتا ہے اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے توق بھی اتارتا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہی اغلال ہیں